میں سمجھتا ہوں کہ پورے بریڈ فورڈ کا دماغ یہ لوگ ہیں، کریم آپ لوگ ہیں، ورنہ کیا ان عرصوں پر جاتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو 15ویں صدی میں کوئی 10 دن کا بچہ اگر فوت ہو گیا ہے کسی سید کے گھر میں، 10 دن کا بچہ، تو اس کو معصوم شاہ نام رکھ کے اس کا عرس میں آپ جاتے ہو ہاتھ باندھ کے، سیدوں کے غلام ہیں، سیدوں کے غلام ہیں۔ میں نے کہا اس سید عالم کی بیٹی کا عرس ہو رہا ہے، آج آپ کہاں ہیں؟ اور ایک بیٹی کا نہیں 4 بیٹیوں کا ہو رہا ہے، سیدوں کی عاشقوں کی در مرے ہوئے ہو۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری رفتار بات کو سمجھنے کی کیا ہے، طریقہ کیا ہے ہمارا۔ بس ایسے خام خواہ ایک بس بندہ جو ہے نا ایک رو میں بیٹھن، بس جی ہم غلام اہل بیت کے، غلام اہل بیت کے، پہلے اہل بیت گنو تو صحیح، پورے تو کرو۔ آپ نہیں مانتے ہو اہل بیت کو، میں نے کہا مانتے ہیں ہم، لیکن سارے اہل بیت کو مانتے ہم اہل بیت اطہار میں سے پھر الیکشن نہیں کراتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ فلانا ہے۔ شاہ صاحب ایک مسئلہ کر رہے تھے کہ بیٹیاں ہونے میں سب برابر ہیں، تو بیٹیاں ہونے میں ہی تو سارا فخر ہے ان کا، اور آپ بات کیا ڈھونڈتے ہو؟ جب وہاں پکڑتے ہیں آپ کو تو پھر کہتے ہو خون کی بات ہے، اب جب خون کے شریک سامنے کی ہے آپ کے تو آپ کہتے ہو نہیں مقام کی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اس وقت مسئلہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے تو کہتے ہیں نہیں خون تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ خون کی بات کرنے آئے تو آپ کہتے ہو نہیں ان میں مقام تلاش کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور بندگان خدا محبوب علیہ السلام کا خون ہے، اور اس نسبت میں کائنات میں کوئی بندہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج لوگوں کو شک پڑ گیا شاید یہ حضرت خاتون جنت کی شان کم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کم نہیں کر رہے ہم صرف خاتون جنت کو، حضرت خاتون جنت کے جو رشتہ دار رب نے بنائے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ کسی کی بہنوں کو، کسی کے بھائیوں کا انکار کیا جائے وہ ہے ہی نہیں، تو اس ذات کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ حضرت خاتون جنت کو آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی بہنوں کا نام، ان کے بھائیوں کا نام آئے تو کیا آپ کو معاذ اللہ حسد ہوگا؟ لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ہم محفوظ تو ہم بھی مانتے ہیں ان کو، پاک ہم بھی مانتے ہیں ان کو، جی معصوم ہم بغیر انبیاء کے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم شرعی ہم نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، معصوم شرعی ہم صرف نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن پاک مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، شیطان کے شر سے پاک مانتے ہیں، ان کو کفر و معصیت سے پاک مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاک فرما دیا ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اب اس میں بھی فرق ڈالا ہے، نہیں قرآن کے کہنے سے پاک نہیں ہوتے، کیوں؟ کوئی چادر نہیں دی دوسروں کو؟ میں نے کہا قرآن سے پاک ہوئے ہیں یا چادر سے پاک ہوئے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں ڈوڑا جس طرح ہوتا ہے، ادو پھدو تو ادو سر ہلائے گا، جو ادو پھڑو تو ادو سر ہلائے گا۔ اللہ نے کہا پاک ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جن کو کہا پاک ہیں، اللہ نے بیویوں کو بھی پاک فرمایا، اللہ نے حضور کی بیٹیوں کو بھی پاک فرمایا، حضور کے بیٹوں کو بھی پاک فرمایا، حضور پر ایمان لانے والے جتنے بھی بنو ہاشم ہیں سب کو اللہ نے اس میں شامل فرما دیا۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ بنو ہاشم میں سے جو بھی نبی پاک کے سامنے آپ پر ایمان لائے ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے، آل عقیل ابن ابی طالب بھی اس میں داخل ہے، آل جعفر ابن ابی طالب بھی اس میں داخل ہیں، آل علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، آل عباس ابن عبد المطلب بھی اس میں داخل ہیں۔ نہیں چادر نہیں دی، تو میں نے کہا چادر اللہ نے دی ہے؟ نہیں حضور نے دی ہے، تو میں نے کہا دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیوں ضرورت پڑی چادر دینے کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں شک رہ گیا تھا، اب چادر دے کے پک کرنا تھا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی اللہ کا جو حکم ہے کیا اس میں شک رہ گیا؟ تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پھر چادر کیوں دی حضور نے؟ اس پر غور فرمایا آپ نے؟ کیوں دی؟ اس کا بھی تو آخر ایک مسئلہ ہے، چادر دی تو ہے نا، تو پھر کیوں دی ہے؟
اس لیے دی ہے کہ حضور کے اہل بیت کو پاک کیا گیا، اور جن کو چادر دی ہے وہ گھر میں چلے گئے حضرت علی المرتضیٰ کے۔ یہ سوال آ سکتا تھا، یہ سوال آ سکتا تھا کہ حضرت خاتون جنت تو بہو ہو گئی ابو طالب کی اور بیوی ہو گئی علی المرتضیٰ کی، اس گھر کو کیا حضور دوسرا گھر مانتے ہیں یا اپنا گھر مانتے ہیں؟ حضور نے قرآن کی تشریح میں چادر اس لیے دی کہ اس کے گھر کو میرے گھر سے جدا نہ سمجھنا، یہ بھی میرے اہل بیت میں داخل ہے۔ زور سے آپ بات کی سمجھ آ گئی آپ؟ حضور نے یہ شک نکالنے کے لیے چادر دی ہے۔ اب یار لوگوں نے اس چادر کا کیا مفہوم نکالا؟ حضور کے گھر والے اس میں سے نکل گئے ہیں، چادر والے رہ گئے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں نا وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بھی کہ وہ چادر والے رہ گئے ہیں، حضور کے اپنے گھر والے نکل گئے ہیں۔ کیوں؟ تو میں نے کہا چادر والوں کے لیے اگر آیت آئی تھی تو پھر تو چادر دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رب کی چادر بڑی ہے یا حضور کی چادر بڑی ہے؟ جب رب چادر دے جائے یذہبانکم الرجس کی تو پھر حضور کو چادر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا رب کی چادر میں کوئی شک کر سکتا تھا کہ یہ حضور کے گھر پر تو پڑی ہے، لیکن ان کی ڈولی چونکہ جا چکی ہے، اس گھر کو کوئی دوسرا نہ سمجھ لے، اب چادر دے لی۔ فرمایا بیٹی میں نے ودا کر دی مگر پھر بھی چادر میری میں ہی ہے۔ اب ایسی چادر میں کیا لے لیا بیٹی کو کہ بیٹی نے اس چادر میں آ کے ماؤں کو گھر سے نکال دیا؟ یہ ظلم ہے جو ٹی ویوں پر ہو رہا ہے۔ تو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہے مسئلہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادر دی، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام مبالے پر گئے، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ مبالے کے وقت کیوں نہیں بلایا؟ بولو نا، کہتے ہو جلسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ صاحب جو بول رہے ہیں وٹ فورڈ سے آئے ہیں، یہ بریڈ فورڈ کا جواب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کا بھی شوق دیکھو۔ نعرہ تحقیق، نعرہ سنت، نعرہ اسلام۔ یہ بندہ جو بول رہا ہے نا، یہ وٹ فورڈ سے آیا ہے۔ بریڈ فورڈ والا کوئی جواب دے اس بات کا، بھئی چادر جب مبالے کے لیے لے گئے حضور تو اگر بیٹیاں تھیں ساری تو کیوں نہیں لے گئے ساتھ؟ نہیں، آپ بریڈ فورڈ تو نہیں ہے نا، آپ تو علماء ہیں، آپ جواب دیں تو آپ ہی تو مجرم ہیں ان کو نہ بتانے کے۔ اگر آپ کو پتا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا ان کو؟ جنہیں تو آپ ہی پڑھاتے ہیں یہاں، اس مسجد میں بھی آپ پڑھاتے تو اس سے پہلے بتا دینا تھا نا۔ میں مجرم ہوں، میں اکیلا آپ پہ فرد جرم نہیں کٹا رہا، آپ کہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں ہی رگڑ رہے ہیں۔ اب میں بھی مجرم ہوں، اور میں نے اپنا جرم دھونے کے لیے ہی کہا تھا، یہ کہہ رہے تھے پلانر رہیے، پلاننگ اسی لیے کی تھی کہ اگر یہ سوال بھی کملی والے آقا نے کر لیا حشر کے دن، او مولویو، جب لوگ میری اولاد کا بھی انکار کر رہے تھے، تم چاول کھا رہے تھے بیٹھ کر، تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ میری امت کو بتاتے میری اولاد کتنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولو۔ جواب یہ ہے اس کا کہ جس وقت مبالہ ہوا 9 ہجری میں ہوا، مبالہ ہوا نہیں، مبالے کی تیاری ہوئی۔ یہ میں نے کہا تو مولوی بڑا سیخ پا ہو گیا، 2.5 فٹ کا ایک مولوی بیٹھتا ہے ان کا، تو اتنا غصے ہو گیا بیچارہ، اچھل رہا تھا۔ میں کو اچھلنے کے لیے بھی کچھ بندے کو قد و قامت چاہیے، کیا اچھلتے؟ دیکھو جی کہتے مبالہ نہیں ہوا، میں کہتا ہوں نہیں ہوا۔ کب ہوا مبالہ؟ نکلے تھے مبالہ کے لیے، ہوا نہیں۔ یہ تو قرآن میں لفظ ہی کوئی نہیں کہ مبالہ ہوا۔ مبالہ ہوا کا کوئی لفظ ہے؟
تو پھر ہم کریں یہ بات ہے. نبتہل ہے, ابتہلا تو نہیں ہے نا جی. نبتہل پھر کریں, ہم کر دیا تو نہیں نا بھائی. ابتہلنا ہے یہاں کہ ہم نے کر دیا مبالغہ, نہ کریں ہم. تو پھر سقف بولا وہ نہ کریں ہم, یہ پہلے ہی کہہ دیا وہ نہ کریں ہم. اس وقت تک سرکار کی یہ تینوں صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھی. اب آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا جواب دیا؟ تو یہ نہیں فرمایا تھا رب نے قبروں سے بھی نکال کر لانا, یہ نہیں فرمایا تھا. بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں فرمایا تھا قبروں سے بھی اٹھا کے ان کو لانا ہے ساتھ, یہ نہیں فرمایا تھا. خاندان کے کچھ فرد بھی لائیں آپ ساتھ, کچھ لائیں, اور جو لائے ہیں ان کا یہ شرف ہے, اور ان کے شرف کا اہل سنت میں کوئی منکر نہیں ہے. اہل سنت کو یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو مسئلہ ہی ان کے لیے نہیں ہے کہ جن کو لائے پھر ان کو کیوں لائے ہیں. تو میں کہا چنگا کیتا نے لے تیار نہیں نا. مسئلہ تو یہ نہ لانے کا مطلب یہ نہیں ہے, لانے کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ بھی تو ہیں اہل بیت, کہو نا سبحان اللہ. حضرت جعفر بھی تو ہیں اہل بیت, حضرت عقیل بھی تو ہیں اہل بیت, حضرت عباس بھی تو ہیں اہل بیت. حضرت عباس حضور کے چچا اہل بیت نہیں ہیں, حضرت حمزہ اہل بیت نہیں ہے, حضرت جعفر اہل بیت نہیں ہے, حضرت عقیل اہل بیت نہیں ہے. بندگان خدا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نہیں مانتے جی, ہم اہل بیت مانتے ہیں. میں نے کہا تم اہل بیت کب مانتے ہو؟ 2 سال سے پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ اہل بیت کے تو سارے حق چھین لیے, لوگوں نے دیے ہی کچھ نہیں ان کو جی. میں نے کہا لوگ اہل سنت تو 500 سال ہاشمیوں کی حکومت کے جھنڈے کے نیچے گزارے انہوں نے. 5 صدیاں. کتنیاں؟ زور سے بولو. 5 صدیاں بنو ہاشم کی حکومت کے جھنڈے کے نیچے ملت اسلامیہ نے گزارے ہیں. 5 صدیاں. اب یہاں آ کے ہمارا اور ان کا فرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ چچا جان حضور کے چچا کی اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے. میں پوچھتا ہوں دلیل لاؤ نا. جس دلیل سے چادر والے اہل بیت ہیں اسی دلیل سے آل عباس ابن عبد المطلب حضرت زید کی حدیث اٹھا کے دیکھو, وہ فرماتے میرے چچا اہل بیت ہے, صدقہ حرام ہے ان پر. یہی کہتے ہیں نا کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. آل عباس پر صدقہ حرام ہے, بنو ہاشم پر صدقہ. ہماری ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو, مالا بدھا سے لے کر چاہے تو ہدایہ شریف تک جتنی بھی متون پڑھے جاتے سب میں ہے نا کہ فقیر ہو پر ہاشمی نہ ہو. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے میل کچیل ہاشمیوں کو نہ دی جائے. زکوٰۃ ان پر حرام ہے, صدقات واجبہ ان کے لیے حرام ہے. ایک دن ایک ٹی وی پر کہہ رہا تھا وہ تو حرام ہے, خمس تو حرام نہیں تھا, وہ کسی اور اہل بیت کو کیوں نہیں ملا؟ اب آپ کو کیا پتا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آتی ہو, یا آتی ہے تو پھر بیٹھے رہتے ہو. کہتے ہیں جی زکوٰۃ تو حرام ہوئی, خمس تو حرام نہیں تھا, خمس تو ان کے لیے حلال تھا. تو خمس کس کو دیتے تھے حضور یا خلفاء کس کو دیتے تھے خمس؟ ان کے بنا. میں نے کہا اس کا بھی جواب آتا ہے آپ کو؟ اس کی تو شاید سمجھ بھی نہ آتی ہو کہ سوال کیا کرتے ہیں وہ. اللہ اکبر. کہ خمس تو ان کو دیتے تھے. میں نے کہا خمس بھی صرف سجدوں کو نہیں دیتے تھے, خمس بھی جو ذوی القربہ میں مسکین تھے ان کو دیتے تھے. اور ذوی القربہ میں سب سے مسکین یا حضرت مولا علی تھے یا حضرت خاتون جنت کا گھر تھا, باقی سید مساکین نہیں تھے. نوٹ کرو یہ بات, حضرت عباس تو خود زکوٰۃ دینے والوں میں سے تھے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بھی باریک بات ہے, اس پر بھی غور کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خمس جن کو ملتا ہے یہ سید ہیں, خمس سیدوں میں ان کو ملتا ہے جو خود مساکین تھے اور یہ زاہد تھے, یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے, مال کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, زاہد تھے بالکل, تارک الدنیا. تو وہ خمس میں بھی ذوی القربہ والا حصہ میں بھی مسکینوں والا حصہ مل جاتا تھا ان کو.
اور حضرت عباس یا حضرت جعفر، موتا تک، حضرت عقیل، یہ تمام لوگ وہ تھے جو خود صدقات ادا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر روز کا ایک غلام آزاد کرتے تھے. اب کوئی کہے کہ اگر ان کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں تو وہ کیا خمس لیتے تھے؟ خمس کیسے لیتے تھے؟ وہ تو روز کے کئی ہزار درہم و دینار ہر روز صدقہ کرتے تھے. جو صدقہ کرتے تھے وہ خمس لینے کیسے پہنچ جاتے؟